انسان کی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ تین بنیادی ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے مشاہدہ which is your observation. دوسرا ہے تجزیہ یعنی اینالائزیشن، اینالائز کرنا. اور تیسرا ہے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا. ٹھیک ہے. یہ تین بنیادی ستون ہیں، مشاہدہ، تجزیہ اور ہمدردی. ٹھیک ہے. جب بھی آپ فوری رد عمل نہیں دیتے، جب کسی بھی واقعے پر، کسی بھی بات پہ آپ فوری رد عمل نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجزیاتی سکل بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات بڑی ہی غور طلب ہے کہ فوراً ریئیکٹ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، کوئی دانش والا قدم نہیں ہوتا. کسی بھی بات پہ، کسی بھی واقعے پہ فوری جب آپ رد عمل نہیں دیتے تو آپ کے دماغ میں جو سوچوں کا شور ہے، یہ جملہ میرا لکھ لیں کہ جب آپ کسی بھی واقعے، کسی بھی بات پہ فوری رد عمل نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو سوچوں کا اور خیالات کا شور ہے وہ کم پڑ گیا ہے اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہم فوری ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دماغ میں جو خیالات کا شور تھا اس کے دباؤ میں ہم نے کچھ فیصلہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ صبر اور تحمل والے ہوں اور ریئیکٹیو بیسڈ نہ ہوں تو انسان کے لیے قدرت راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے. یعنی اس کے لیے اشاروں کے راستے اسے اشارے کے نام سے سمجھانا شروع کر دیتی ہے. یہ اب ہماری اندرونی آواز ہونی چاہیے، اب ہماری اندرونی طلب ہونی چاہیے، یہ ہماری اندرونی دیکھنے کی، سننے سمجھنے کی جستجو ہونی چاہیے کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی چیز کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کو ہم کیا میننگ دیتے ہیں. دیکھیں، میننگ دینا بہت ضروری چیز ہے. ایک ہی واقعے کو ایک شخص ڈفرینٹ میننگ دے گا، اسی واقعے کو دوسرا شخص ڈفرینٹ میننگ دے گا. آپ لوگوں کا سوال جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا قدرت اشارے دیتی ہے اور قدرت کے اشاروں کو کس طرح سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اور انسان کے لیے قدرت کے اشارے کس حد تک ضروری ہے. یہ سوال بڑا دلچسپ ہے اور یہ ڈائریکٹلی اومن سے ریلیٹڈ ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اومنس. ٹھیک ہے. اس پہ دو مشہور کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی کتاب کا نام ہے الکیمسٹ، ٹھیک ہے، جو کہ پاولو کوہلو نے لکھی ہے. یہ ایک گڈریے کی کہانی، ایک ناول ٹائپ سٹوری ہے جو کلیئرلی آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح قدرت کے اشاروں کو سمجھا جائے. یعنی انسان کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات، اس کے تجربات، اس پہ اگر ٹھہر کے، وقت گزار کے، صبر کے ساتھ غور کیا جائے تو قدرت ہر واقعے، ہر چیز، ہر ایونٹ کے ساتھ کچھ اشارے منسلک کر دیتی ہے جس کو انسان کو سمجھنا پڑتا ہے. اور یہ انسان کی ایک قسم کی سکل ہوتی ہے. یاد رکھیں، ان اشاروں کو سمجھنا انسان کی ذاتی مہارت ہے جو اس کی اندرونی آواز سے بنتی ہے، جو اس کی اندرونی پہچان سے بنتی ہے. اور یاد رکھیں، انسان کی جو اندرونی آواز، انسان کی جو اندرونی پہچان ہے، وہ اس کو صبر اور تحمل کے بعد آہستہ آہستہ نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان نے اگر اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ قدرت نے اس کے لیے کیا ڈیزائن کیا ہے یا قدرت نے اس کے لیے کیا بہتر تجویز کیا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی بھی ہونے والے واقعے کے ساتھ، کسی بھی چیز کے اوپر فوری ریئیکٹ نہ کرے. اس کو صبر تحمل سے مشاہدہ کرے، اس کا تجزیہ کرے. ٹھیک ہے. اور ہو سکے تو اسے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھے. ٹھیک ہے. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے قدرت نے اس کے لیے کیا ڈیزائن کیا ہے. یہ دیکھیں، قدرت ہماری ہر سطح پہ مددگار ثابت ہوتی ہے اور مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن انسان جلد بازی میں اور افراتفری میں غلطیاں کا کرتا ہے کہ قدرت کے اشاروں کو نہیں سمجھتا.
یا قدرت کی رضا کو نہیں سمجھ پاتا۔ دیکھیں یہ ایک صلاحیت ہے جو صبر، تحمل، مشاہدے، تجزیے اور ہمدردی کے ساتھ آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کی سمجھ، فہم، فراست ضروری ہے، اور انسان کی سمجھ، فہم، فراست 3 ستونوں پہ کھڑی ہوئی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ہے مشاہدہ، پھر ہے تجزیہ، پھر ہے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا۔